الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کو سمجھانے کے لیے دوسری کہاوت کو ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس رکوع میں تقریباً 13 آیتیں منافقوں کے تعلق سے ہیں۔ پہلے ان کے عیوبات کو ذکر کیا گیا، پھر ان کے علامتوں کو ذکر کیا گیا، اب بعد میں وہ بات کو واضح کرنے کے لیے مثال کے ذریعے بات کو سمجھائی گئی تاکہ مثال آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب یہ دوسری مثال کو سمجھایا جا رہا ہے، دوسری کہاوت کو ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اتمام حجت ہو جائے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا مجھے تیرا پیغام نہیں پہنچا، تیرا جو کلام تھا وہ میں سمجھ نہیں سکا۔ ہر ایک کے معیار کے مطابق یہ کلام الہی رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ ایک ہی کلام، ایک ہی کتاب اللہ کی ایسی ہے جس میں دنیا کے سارے علوم ذکر ہیں، سارے علوم کا ذکر اس قرآن میں ہے۔ اب ادب کا معاملہ ہو، یعنی لٹریچر کا معاملہ ہو، ساہتیہ کا معاملہ ہو، سائنس کا معاملہ ہو، ہر چیز موجود ہے۔ یہ جو تعلق ہے اس میں ادب یعنی لٹریچر کا ذکر ہے، وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے اس کا اگر ترجمہ سن لیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے، یا آسمان سے ہونے والے تیز بارش سے جس میں اندھیرے ہیں۔ پہلی ایک مثال دی گئی تھی، اب یا یعنی وہ مثال تو لو یا دوسری مثال۔ آسمان سے ہونے والی تیز بارش جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے، چمک ہے، اور وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ کس لیے؟ کڑک اور موت کے ڈر سے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ دراصل اس آیت میں تمثیل کلی ہے، یعنی ایک انسیڈنٹ کا پورے طور پر ذکر کیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا او کصیب من السماء، یعنی آسمان سے ہونے والی تیز رفتار بارش۔ بارش ایسے ہی بارش نہیں، جب بارش برس رہی ہو تو اس میں کئی تاریکیاں ہیں، کیسی تاریکیاں؟ رات کا بھی اندھیرا ہے،
بادل بھی اندھیرا ہے، بادل بھی کالا ہے، سیاہ ہے، پھر بارش اتنی تیز رفتاری سے ہو رہی ہے وہ بھی اندھیرا ہے، اور لوگ آنکھیں نہیں کھول سکتے کہ آنکھوں کی بصارت کی تاریکی. تو اسی لیے ظلمات فی ظلمات کا جو لفظ استعمال ہوا پلورل کا استعمال ہوا، یعنی آدمی کو خالی ایک اندھیرا رہا تو ڈر جاتا. اس سے پہلی والی آیت میں ایک اندھیرے کا ذکر تھا، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم کہا گیا تھا. جب روشنی ہوتی اپنے اطراف و اکناف میں کیا کرتے وہ لوگ چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ روشنی کو ختم کر دیتا تو کیا ہو جاتے تھے؟ اندھے ہو جاتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا ذکر تھا، وہ پلٹنے والے نہیں ہیں، اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، یہ ذکر تھا. اب اسی مثال کو اور واضح انداز میں بتایا جا رہا. ایک منافق وہ ہیں جو کبھی لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں. اب یہ دوسرے منافق، سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا نہیں جائے گا، ہر ایک کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. ہماری فیملی میں دیکھتے ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں، دو جداگانے ہوتے ہیں، دونوں کا مزاج ایک کا گرم تو دوسرے کا نرم ہوتا ہے. ایک بہت زیادہ شرمیلا مزاج کا ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ بے باک ہوتا ہے، یعنی جرأت مند ہوتا ہے، کھل کے بات کرنے والا ہوتا ہے. ایک اندرونی طور پر اپنے آپ کو ہر بات کو چھپا چھپا کر رکھنے کی ایک کی عادت ہوتی ہے، دوسرے کو ہر بات اوپن ہارٹ کے طور پر ذکر کرنے کی عادت ہوتی ہے. ایک ہر چیز کو اٹھا کے رکھنے کا عادی ہوتا ہے، ایک جو بھی چیز آتی ہے اس کو استعمال کر کے خراب کرنے کا عادی ہوتا ہے. ایک گھر کے افراد میں جب اتنا تباین، اتنی ضدین چیزیں پائی جاتی ہے، یہ تو ساری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے کتاب آئی ہے رہنمائی کے لیے. اس لیے بتایا گیا. پہلی مثال چھوٹی مثال تھی، ادنا مثال، چھوٹی روشنی آ گئی ختم ہو گئی، تو اس میں اتنا زیادہ خوف، اتنا زیادہ ڈر، اتنی زیادہ وحشت نہیں تھی. اب دوسری جو مثال ہے یہ دہشت ناک ہے. آدمی رات کے اندھیرے میں باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. نہ صرف موسلا دھار بارش شروع ہوئی بلکہ اندھیرا بھی ہے، اور ساتھ میں کیا ہو رہا اس کو؟ رات کا اندھیرا، بارش کی تیز رفتاری، پھر اوپر سے بادل کا سیاہپن، آنکھوں کا بند ہونا. ایسے وقت میں ورعد و برق کیا ہوتی ہے؟ اچانک بجلی کڑک جاتی ہے، کڑکتی ہے اور بادل گرجنے لگ جاتے ہیں. تو آدمی جب اندھیرے میں خاموش ہوتا ہے، اچانک سے کھڑا کیا جائے، یہاں تک کہ گھر میں ہو آدمی بیٹھا ہوا ہو، اچانک کڑکے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے لوگوں کا. اب وہ جنگل میں اگر ہے تو اس کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو. بتایا گیا وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ، وہ اپنے انگلیوں کو کیا کرتے ہیں؟ فی آذانہم، اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، جبکہ پوری انگلی نہیں ٹھوستا کوئی بھی. کانوں کے انگلیاں پور تک جاتے ہیں، بس اس سے آگے نہیں جاتی. لیکن وہ ڈر کی شدت کو بتانے کے لیے، کتنا ڈر ہوتا ہے کہیں کان کے پردے نہ پھٹ جائے یہ سمجھ کر، پورا اندر تک طاقت سے وہ ٹھوستے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، اور کہا گیا وہی برقی سے ایسا محسوس ہوتا ہے وہ گرجتے کہ موت آ گئی. اب ڈر کے یہ خوف طاری ہوتا ہے ان پر، اب تو موت آ گئی، اب تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. یہ تحدیداً ڈرانے کے لیے کہا گیا. ایک انسیڈنٹ کا آدمی سامنا نہیں کر سکتا، ایک چھوٹی سی. دراصل اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے. شان نزول یہ ہے، یعنی آیت نازل ہونے کا سبب، وجہ. دو منافق اشخاص تھے، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحبت میں تھے. اچانک نکل گئے وہاں سے. انہوں نے کہا دیکھو کب تک ایسا. منافقوں کی حالت کیا ہوتی تھی؟ اچھا ملے تو لے لینا، مال غنیمت ملی لے لینا، فراخی ملی لے لینا، دولت ملی لے لینا. وہی اگر جنگ کرنے کے لیے کہا جائے تو ڈر جانا، زکوٰۃ دو، مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا جائے تو گھبرا جانا. یہ حالت ان کی تھی. اس وقت سرکار نے فرمایا، باتیں جب چل رہی تھی وہ لوگ اٹھ کے گئے، ہم کفار عرب سے مل لیں گے،
مشرکین مکہ سے ملیں گے، کہیں نہ کہیں سازش کر کے کیا کریں گے، لڑا دیں گے۔ وہاں سے تو نکل گئے، رات کی تاریکی میں جب جا رہے تھے یہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش اس کثرت سے ہونے لگی اور ساتھ میں بجلیاں چمکنے لگے، بادل گرجنے لگے، تو اس وقت ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اب وہ سوچنے لگے یہ ہم غلط کر بیٹھے، ہمارے یہ حرکت سے اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ سوچ کے اندرونی طور پر پشیمان ہو گئے، یہاں تک کہ پلٹ کے آئے وہ لوگ۔ پہلے کے آیت میں پلٹ کے نہیں آنے والوں کا ذکر تھا، اب کیا ہے، آدمی بسا اوقات کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو بعض ایسی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں۔ غلطی ہو گئی تو کسی کا دل دکھا دیے، اچانک کوئی انسیڈنٹ ہوا تو پہلے سوچتے ہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جا کے معافی مانگ لیتا ہے۔ والدین کا اگر دل دکھا دیا، بڑے بھائی سے اگر بحث ہو گئی، یا خاندان کے کسی بڑے افراد سے اونچ نیچ بات ہو گئی، تو آدمی کیا کرتا ہے، پلٹ کر جا کر معافی مانگ لیتا ہے، نہیں مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمسار ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ نادم ہو کے پلٹ کے آ کر سرکار کے پاس آ گئے، تو وہ انسیڈنٹ کو اللہ نے ذکر فرما کر قرآن میں اس کو واضح کر دیا، دیکھو ایسے حالات ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کیونکہ 24 گھنٹے کرنٹ ہے، معلوم نہیں ہے جو آدمی جنگل میں ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، تاریکی ہو، ظلمت ہو، وہاں ایسے حالات پائے جائیں، بہت زیادہ بارش جب ہوتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ میں یہ جو بیان کیا گیا یہ ایک کہاوت ہے۔ کہاوت کیا ہوتی ہے، ساری باتوں میں سب سے زیادہ تصدیق شدہ ہوتی ہے۔ کنڑا میں کہتے ہیں ویدا سಳ್ಳادرو گادے سಳ್ಳاگدو، یعنی بڑی سی بڑی کتاب بھی غلط ہوئی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو کہاوت ہے کبھی غلط نہیں ہوتی۔ ہمارے اردو میں بھی کئی سارے کہاوتیں کہتے ہیں، کر محنت کھا نعمت۔ کہاوت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر میسج کیا ہوتا ہے، بہت بڑا چھپا ہوا ہوتا ہے، دریا کو کوزے میں بھرنے کے برابر ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹے جملے میں اگر کہنا ہے تو وہ کہاوت ہے۔ چھوٹے جملے میں جیسا کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آدمی اگر کسی کو ستایا تھا تو اس کی ساری داستان سناتے نہیں بیٹھتے، انہیں ایسا ستایا، انہیں ایسا مارا، انہیں ایسا پریشان کرا، انہیں ایسا اس کو ذلیل کرا، یہ سب نہیں بولتے۔ بس کیا بولتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، ویسا کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ کوئی شخص سب کا محبوب بن گیا، کوئی شخص ہر کوئی اسے چاہتا ہے، ہر محفل میں اس کو اونچائی پر بٹھانا، دلوں میں جگہ دینا، دلوں میں اس کو بسانا، یہ ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، زباں شیریں تو ملک گیری کہتے ہیں۔ زباں میٹھی ہے تو آدمی کیا ہے، پورے ملک کو جیت لیتا ہے۔ جس کی زبان اچھی ہے وہ سب کا دوست بن جاتا ہے۔ اس قسم کی کہاوتیں ہر زبان میں ہے، کر بھلا تو ہو بھلا، اچھا کام کرے تو اچھا ہوتا۔ تو یہ جو ہے اردو زبان کا ادب، کہاوت جو کہا گیا، عربی زبان اس سے زیادہ جامع ہے۔ ہر زبان میں یہ لٹریچر کے ہر زبان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ معنی الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے کر محنت کھا نعمت ہم اردو میں کریں، اسی کو کنڑا میں اگر لیا جائے تو آسانی سے لفظ کہتے ہیں آڑاگی دڑی ارسناگی اڑنو، مطلب اس قسم کی باتیں کہا جاتا ہے۔ دیکھو نوکر بن کے یہ کرو، بادشاہ بن کے کھاؤ، اچھا یہ کرو جیسا تم کرتے ہو۔ اور بات کرنے کے تعلق سے کہتے ہیں ماتو بلونو مانکیہ تندا، جس کو بات آ گئی وہ کیا ہے، بادشاہ کا جوہر بھی لا لیتا ہے۔ تو آدمی کے اندر ہر زبان میں ایسی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ تجربے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے۔ کر بھلا تو ہو بھلا ہم کہتے ہیں، اسی کو لوگ کہتے ہیں ناؤ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ बोलते। ہم اگر اچھا چاہے تو ہمارے کو کیا ہوتا، پلٹ کے اچھا ہی ہوتا۔ تو یہ جو کہاوت کب بنتی ہے، بار بار استعمال ہونے کے بعد، اور کہاوت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ جو ہوتا ہے قرآن میں کیا ہے، ایسی کہاوتوں کو بھی ذکر کیا گیا تاکہ لوگوں کو ہر بات واضح ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ جب گئے تو ان کے ساتھ جو حادثات پیش آئے، اس حادثے کو یہ کہاوت کے طور پر ذکر کرا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے،
اس کے اندر غیر کہاوت بظاہر ہے، لیکن اللہ کے کلام کے ہر لفظ پر مفسرین کیا کرے ہیں؟ تحقیق کرے ہیں۔ اس میں کہا او کسجب من السماء، کیا کہا؟ موسلا دھار بارش ہوئی، کہاں سے؟ آسمان سے، آسمان سے بارش ہوئی۔ تو اب سائنسدان کہتے ہیں الگ الگ، کیونکہ اس میں سائنس بھی آتی ہے، یہ کلام مجید ایسا ہے ہر ایک کی عقل کو حیران کرنے والا، تو اس میں باتیں کرنے والے کہتے ہیں کیسا قرآن ہے؟ آسمان کیا آسمان سے ہوتی؟ آج کا سائنس کا طالب علم کہہ سکتا ہے آسمان کہاں سے ہوتی، بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں بخارات ہے، بخارات کا جو سمندر کا پانی ہے وہی اڑا اوپر گیا پھر بارش ہو گئی، یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن اس کو واضح طور پر مفسرین اس کا جواب دے دیے، انہوں نے کہا تین جوابات دیے، ہم یہاں دو کا ذکر کریں گے۔ انہوں نے کہا ایک، آسمان سے جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے زمین پر چیز، لیکن منسوب آسمان کی طرف کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے آسمان میں رہنے والا سورج، اس کی گرمی سے سمندر کا پانی کیا ہوا؟ بخارات کی شکل میں اوپر اڑا۔ اگر سورج ہی نہیں ہوتا تو سمندر کا پانی اوپر نہیں جاتا، یہ تھا اپنی جگہ پر، لیکن اس کو اوپر اٹھانے والی طاقت کیا تھی؟ سورج کی حرارت تھی، تو سورج کی حرارت سے ہی یہ اوپر گیا۔ جب زمین سے اوپر گیا پانی تو وہ زمین میں نہیں رہا، کس کی طرف سفر کرا؟ آسمان کی طرف سفر کرا، اور آسمان کی طرف جب گیا تو وہاں بخارات کی شکل میں اوپر جا کر بادل بنے، پھر ہوائیں چلی، پھر برسا۔ تو اب کہا گیا یہ آسمانی اسباب کے ذریعے سے زمین پہ بارش ہوئی۔ تو قرآن نے یہ کہا گیا، مثال دیا، قرآن نے واضح کر دیا او کسجب من السماء، ایک جواب یہ دیے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا تو نہیں، یہ تو کہاں سمندر کے بارش سے ہوا، کوئی ہردرمی پہ اگر بیٹھ گیا، نہیں سمندر کا پانی ہے، کلام الہی میں تو غلطی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من السماء آ گیا، آسمان سے کیسی ہوتی بارش؟ زمین سے ہے۔ تو پھر جواب دینے والوں نے یہ جواب دیا زمین کی ایک عمر ہے، پہلے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ قرآن میں ہے، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ یہ زمین جو ہے پہلے پانی تھا، صرف زمین نہیں تھی، تو اللہ نے جب حکم دیا، قرآن میں ہے 4 پارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اللہ نے جب کن کہا، آج جو مکہ ہے جس کا ہمارے کئی سارے ساتھیاں جا کر عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، زائرین جاتے ہیں، ہر وقت طواف ہوتا ہے، وہ جو مکہ ہے وہاں سے زمین بننا شروع ہو گئی اللہ کے کن بننے کے بعد۔ اس سے پہلے زمین نہیں تھی، اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف پانی تھا۔ آسمان کے بارش کے پانی کو تو لوگ یہ کہتے ہیں اوپر سے آیا، یعنی زمین کا پانی ان کا ایک دعویٰ ہے، لیکن وہ جو سمندروں میں پانی ہے وہ کہاں سے آیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سمندروں کا جو 70% پانی ہے، 71% پانی ہے، وہ 71% پانی کہاں سے آیا؟ تو اس کی مثال یہ دی گئی، خزانہ اگر ملا تو اس میں جو دینار ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے پاس سے چھپنے والے وہاں سے خزانے میں آتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ پہلے پانی کو بھیجا، پانی آسمانوں سے پانی تھا، پھر اس کے بعد زمین بنی، زمین کی ایک تاریخ ہے۔ تو یہ واضح کیا گیا کلام الہی میں سر منہ ایک حرف کے برابر، ایک نقطے کے برابر بھی کہیں غلط بیانی نہیں ہے، کہیں تکذیب نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا او کسجب من السماء فیہ ظلمات، اور اس میں تاریکیاں ہیں۔ کتنی تاریکی؟ ایک تو دل کی تاریکی، آنکھوں کی تاریکی، بادل کی تاریکی، رات کی تاریکی، برسات کی تاریکی، یہ کہا گیا ہر جگہ۔ پھر بعض اللہ جانے اس میں اور کیا کیا ہے پانی کے اندر، وہ 2 گیسز مل کے وہ چیز بنتی ہے۔ آج سائنس ترقی کری، آج معلوم ہوا، لیکن کلام الہی میں جو لوگ یہ کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، تدقیق کرتے رہتے، اس دور میں بتائے ورعد، اور رعد ہے اس کے اندر، کیا ہے بتایا گیا؟ برقی ہے اس کے اندر، باضابطہ طور پر گرج بتایا۔ گرج کس کو کہتے ہیں؟ اچانک سے جو آواز آتی ہے 2 بادلوں کو ٹکرانے کے بعد،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آیا، ایک شخص آ کر اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رعد اور برق کیا ہے؟ یعنی اوپر جو بارش ہوتی ہے، بادل گرجتا ہے اور روشنی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر سوار ہوتا ہے، برق کیا ہے؟ اس کے چابک ہے، وہ جب مارتا ہے تو چمک پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو بھگانے والا ہوتا ہے، اور وہ بھگاتے وقت ایک تسبیح پڑھتا ہے جس کی تسبیح کا بھی ذکر کیا، سبحان الذی یسبح الرعد بالملائکۃ من خیفتہ، کہا سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ۔ باضابطہ طور پر یہ تسبیح وہ پڑھتا ہے، حضور کو معلوم تھا، ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا، شہد کی مکھی گول پھرتی ہے تو سرکار فرمائے یہ میرے پر درود پڑھ رہی، ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ ہر چیز کا علم ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ نے فرمایا وہ فرشتہ ہے، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ایک ایک خطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ اترتا ہے، بارش کے ایک ایک خطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ اترتا ہے۔ تو یہ جو بتایا گیا وہ یسبح ورعد و برق، کیا ہے؟ رعد اور برق، یہ دو چیزیں کیا ہے؟ آسمان کے پاس ہیں۔ اب وہ جو بتایا جاتا ہے یہ تطبیق کر سکتے ہیں اس میں۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ دو بادل جب ٹکراتے ہیں تو پہلے کیا ہو جاتی ہے؟ چمک ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گرج آتا ہے، گرج ہوتی ہے۔ کیوں؟ ساؤنڈ کیا ہے؟ دیر سے پہنچتا، روشنی کیا ہے؟ جلدی پہنچ جاتی، روشنی پہلے چمکتی ہے، بعد میں بادل گرجتے ہیں، آج کہتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری چیزوں کو چلانے والے کیا ہیں؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مامور کر دیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بٹھا دیا، یہاں تک کہ اناج ہو، بارش ہو، ہر چیز کا معاملہ، تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر کر دیے۔ اور فی آذانہم من الصواعق، وہ اپنے انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اس کی کئی تفاسیر بیان کیے گئے ہیں۔ سب میں آسان تفسیر یہ ہے کہ منافقوں کی عادت یہ تھی، ایک تو یہ مثال ہے، اور مثال کہاوت جو دی جاتی ہے اس کے اصلی معنی نہیں لیتے۔ جیسے اگر آدمی کو کام نہیں آیا، کوئی کام، وہ یہ بتا رہا نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ برابر اسٹیج برابر نہیں تو میں تقریر اچھی کرتا ہوں، لوگ اگر لاکھوں لوگ رہیں تو میں تقریر اچھی کرتا ہوں، نہیں رہے تو نہیں کرتا ہوں، یہ جو بات ہوتی تو دیکھنے والا کیا بولتا اس کو؟ ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا ہے بولتا۔ تو اس کے معنی ناچنے والے نہیں ہیں، وہ اس کے معنی کیا ہیں؟ ان کو کام کرنے نہیں آ رہا، اس کے واسطے کیا ہے؟ بہانے بنا رہے، یہ معنی ہے اصل میں۔ تو یہاں منافقوں کو یہ بتایا گیا، وہ لوگ کیا کرے؟ باہر تو نکل گئے، ان کی مثال دی گئی، کفر سے نکل کے مسلمان تو ہو گئے، راستے میں تو آ گئے، اسلام میں آ گئے۔ اسلام میں آنے کے بعد اسلام کے اندر جو رعد اور برق ہیں، رعد اور برق سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پیسہ خرچ کرنا۔ جب بارش ہوتی ہے تو سب اپنا لیے، کھانے پینے کی چیزیں جو جو ہونا تھا سب لے لیے۔ جب خرچ کرنے کی بات ہے تو کیا کرے؟ کانوں میں انگلیاں رکھ لیے، نہیں اب ہم یہ نہیں کرتے، یہ کام ہمارے سے نہیں ہوتا۔ جان کو تکلیف میں ڈالنا، مال دینا، یہ پہلے روز اول سے یہ چیز تھی، یہ دو ہم ہرگز نہیں کرنے والے۔ گویا انہیں ایسے معلوم ہوتا ہے حضر الموت، موت آ گئی، اب یہ پوچھنے پہ دم بخود ہو جاتے، نہیں اب تو مر گئے۔ تو یہ جو تصور ہے، اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے کافروں کو، ان کے دماغ میں کیا چل رہا اللہ کو معلوم، ان کے دل میں کیا چل رہا اللہ کو معلوم، کیا خیال کر رہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور تحدیداً ذکر کیا گیا آدمی دوسروں سے بھاگ سکتا، انسانوں سے بھاگ سکتا، اللہ سے نہیں بھاگ سکتا۔ کہیں بھی جاؤ مرنا تو ہے اس کو، وہاں جا کر اس بارے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چارے تھے، بھاگ کے گئے، عذاب نازل ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن میں ہے اے حبیب آپ جب تک اس قوم میں ہیں ہم ہرگز عذاب نازل نہیں کریں گے۔ عذاب نازل نہیں کیے، حضور رحمت للعالمین ہیں، اس کے لیے عذاب نہیں ہوا، ورنہ یہی حضر الموت ایک مقام ہے عرب میں، مکہ کے قریب میں، جس کو عمان کہتے ہیں، عمان
نام سنے ہوں گے. عمان احقاف کہتے تھے پہلے، آج کل اس کا نام کیا ہے؟ عمان کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس. عمان ہے اصل میں، عمان کے ساتھ ہندوستان میں کہا جاتا ہے. بالکل حجاز یعنی مکے کے قریب ہے، حجاز کے پاس عرب میں. تو وہاں کی ایک مثال دی گئی. کیوں کہ مثال ایسی دی جاتی ہے قرآن میں تقریب فہم کے لیے، یعنی بات آسانی سے سمجھانے کے لیے. کوئی بات آسانی سے سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں لوگ؟ وہ فلاں شخص کا نام بتا دیتے ہیں، یہ وقت کا یہ ہے ایسے. تو وہاں کیا ہوا تھا، حضرت ہود علیہ السلام نامی ایک پیغمبر ہے، سورہ ہود قرآن میں ہے باضابطہ. یہ رعد جو ہیں حضرت ہود علیہ السلام پر جو قوم ایمان نہیں لائی، قوم عاد، ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ حضر موت کے پاس ہے، وہ لوگ احقاف کے پاس. ہود علیہ السلام کے قوم میں بھی لوگ ایسے ہی متکبرین تھے، آج جیسے سرکش ہیں. آج متکبر ہو گئے لوگ، اگرچہ کہ جسامت میں چھوٹے ہیں آج کے، وہ جسامت میں بھی بڑے تھے. آج کل لوگ صحت مند نہیں ہیں، اس دور میں لوگ بڑے صحت مند تھے. آج کل لوگوں کی اولادیں زیادہ نہیں ہیں، اس دور میں اولادیں بھی زیادہ ہوتی تھی. آج کل لوگوں کی عمریں زیادہ نہیں ہیں، 50-60 کراس کرتے ہی لوگوں کی گارنٹی نہیں ہے. آج کی حالت ایسی ہے. اس دور میں 300 سال لوگ رہتے تھے. اتنا ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو غرور تھا، لیکن آج بھی لوگوں کو غرور ہے. آج لوگوں کو اپنے دماغ پہ غرور ہے، اپنے ٹیلنٹ پہ غرور ہے. سہولتیں ساری چیزیں مل گئی، مال و دولت پہ غرور ہے. اس وقت ایسی حالت تھی. حضرت ہود علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، شرک مت کرو. اس قسم کی باتیں ہیں. کیوں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہ لوگ وہی کرتے تھے، کیونکہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمے میں حضور کا نام آئے تو کیا کہتے ہیں؟ عبدہ، یعنی وہ محمد جو اس کے خاص بندے ہیں، یہ ذکر کر دیتے ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ لوگ بتائے، وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا تم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں ہوتا. ہٹ درمی آج جیسے چیلنج کر رہے لوگ، ہم ایسی کرنے والے ہیں، یہی ہے ہٹ درمی. تو ایسی ہٹ درمی جب بھی تھی، ہٹ درمی کرتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ ہٹ درمی اچھی نہیں، مجھے اللہ بھیجا، میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں مانتے. 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. ہود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ابھی بھی موقع ہے، مان لو. تو وہ کیا پیدل مکہ چلے گئے، کعبۃ اللہ چلے گئے. انہوں نے کہا وہاں بھی پوجا پاٹ کی چیزیں رکھی ہوئی تھی اس دور میں. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت بعد کا ہے. گئے، جا کر ہم دعا کریں گے. وہاں ایک شخص تھا، اس کا نام کیا ہے؟ مرثد بن سعد تھا، جو قوم عاد کا کیا ہے ایک فرد تھا. تو وہ شخص اندرونی طور پر ایمان لایا تھا حضرت ہود علیہ السلام پر. وہاں جا کر یہ لوگ دعا کرنے لگے مولا جو بھی ہے ہم پر بارش نازل فرما. یہ تو وہ شخص بولا دیکھو تم دعا کر رہے، وہ پیغمبر ہیں، وہ اندرونی طور پر ایمان لایا تھا، وہ پیغمبر ہیں، ان کی بات مان لو. یہ معلوم ہوتے ہی اس کو خوب مارے، اس کو وہ شخص کو مار کے اپنے سے جدا کر دیے. تو اندرونی طور پر ان کا ہو گیا. اب وہ مارے پھر دعا کرے. اللہ کے رسول سے دشمنی کر کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرتا. آدمی اپنے آپ کو کتنا بھی پاک باز سمجھے، دین اسلام میں رہ کے دعا کرا تو دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ دوسرا کرے تو وہ دعا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق پہ رحم کر کے دے دینا الگ بات ہے، لیکن دعا کی قبولیت والی بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا خاطف غیبی سے آواز آئی، چلو تمہارے کو کس قسم کا یہ ہونا، بادل ہونا تو سفید ہونا، سیاہ ہونا یا سرخ ہونا، لال ہونا، کالا ہونا یا وائٹ ہونا. تو یہ سب دیکھے تجربے کار تھے. وہ بولے کالا جو بادل ہے اس سے کیا ہے بارش ہو سکتی. تو سب مل کے بولے کالا ہونا. کالا بادل لے کے آ رہے تھے مکے سے. جب وہ واپس آئے حضرت ہود علیہ السلام دیکھے، ہود علیہ السلام دیکھے وہ اور زیادہ تکبر میں آ گئے. انہوں نے کہا دیکھو ہم دعا کرے، ہماری دعا قبول ہوئی، یہ سیاہ بادل لے کے آئے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے، تم جو ساتھ میں لائے یہ
تمہارے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے تمہارے لیے، ابھی بھی موقع ہے، تم توبہ کر لو۔ تو وہ توبہ نہیں کرے، یہاں تک کہ وہاں سے ایک چیخ کی آواز آئی، گرج کی آواز آئی، ہوائیں چلی، ساری کی ساری قوم، جتنی قوم جو بے ایمان تھی، سب کی سب ہلاک و برباد ہو گئی، سب مر گئے، یہاں تک کہ ان کی لاشیں پرندوں کے ذریعے سے سمندر میں پھینک دی گئی۔ تو وہ حاضر موت، وہ مقام ہے وہاں پر۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، فی آذانہم من الصواعق حضر الموت، موت حاضر ہو جاتی ہے جب دیکھنے کے بعد، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز ایک کے لیے رحمت ہوتی ہے، دوسرے کے لیے زحمت ہوتی ہے۔ کیسے؟ آدمی اگر پکے گھر میں ہے، اچھا ہے، خوشحال ہے، فارغ البال ہے، مکان میں بیٹھا ہے، تو اللہ بارش ہونے بولتا۔ وہی اگر باہر کھیت میں ہے، جنگل میں ہے، بہت ساری چیزیں لے کے آ رہا، وہ بارش ہو رہی تو کیا ہوتا؟ گھبراہٹ ہوتی۔ ہم ہمارے شہر میں سندھنور میں دیکھے، لوگ جب فصلیں کاٹنے کا وقت ہوتا، اس وقت بارش آ رہی تو لوگ گھبراتے رہتے، ارے یہ سارے چاول کیا ہے، پھٹ جاتے، کم ریٹ میں جاتے، دیوالیہ اڑ جانا پڑتا، اس لیے بارش نہیں آنا بس ہے، یہ زحمت ہو جاتی ہمارے لیے۔ تو ایسے ہی یہ رحمت کب ہے؟ آدمی محفوظ ہو، کس کے لیے؟ اس کی دوسری جو اپلیکیشن ہے، یعنی باضابطہ اپلائی جو کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیا گیا۔ حضور کیا ہیں؟ بارش کی طرح ہیں۔ حضور آئے تو اللہ کی رحمتیں، برکتوں کا نزول ہوا۔ حضور آئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضور آئے تو رحمت کے فرشتے اترنے لگے۔ جب رحمت کے فرشتے اترے تو سب صحابہ کیا ہے؟ ایمان کے گھر میں آ گئے، اسلام کے گھر میں آ گئے، سب کے سب محفوظ بیٹھ گئے۔ حضور جو بولتے وہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن منافق کیا تھے؟ جنگل میں اٹک گئے، نہ ادھر کافروں میں نہ ادھر مسلمانوں میں، وہ لوگ گھبراتے رہے۔ اب دیکھیں ادھر جانا یا ادھر جانا، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر نہ ادھر، دونوں طرف کے بجائے درمیان میں جب پھنس گئے تو انہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی، ڈر ہوتے رہتا آدمی۔ ایک طرف رہا تو ڈر نہیں ہوتا، کانفیڈنس کے ساتھ تھا۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو جاؤ، صحابہ نے کہا کچھ بھی ہو جاؤ، ہم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہیں، ہو گیا، موت آئے، قیامت آ جائے، کچھ بھی ہو جاؤ، حضور ہیں۔ یہ سوچ کر جب آدمی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ اور تصوف کے جتنے مشائخ ہیں، تصوف ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں آدمی جب عبادت کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں لذت پیدا ہوتی، ذکر و اذکار میں 40-50 دن اگر مسلسل طور پر کرتا رہا، جب روشنی دکھتی، آتی جاتی رہتی روشنی، پھر اچانک آتے ہی خوشی ہوتی آدمی کو، آ گئی، پھر اس کے بعد غائب ہو جاتی وہ روشنی، ہمیشہ رہتی نہیں، کبھی رہتی کبھی غائب ہو جاتی۔ غائب ہونے کے بعد آدمی یہ نہیں سمجھنا ارے کیا میں کر رہے سو صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ بھی اثر ہو رہا نہیں، کیا کہ مزہ آ رہا تھا وہ مزہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ دھیرے دھیرے مزہ بڑھتا، سفر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا۔ آدمی ہمیشہ ساتھ میں رہا تو ظاہر بات ہے، وہ مشہور محاورہ ہے، معشوقی آ گئی تو غلامی چلے جاتی۔ معشوقی آ گئی، علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھیں تو ایک بادشاہ تھا، اس پہ یہ نتیجے کے طور پر یہ لفظ لکھیں، آدمی جب زیادہ محبت کرتا کسی سے تو جو محبوب رہتا وہ محب کی کیا ہے؟ بے ادبی کرتا، گستاخیاں کرتا۔ بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک باندی تھی نہایت خوبصورت، بہت اچھی تھی، بادشاہ اس پہ فدا ہو گیا، اس پہ فدا ہو گیا، اس کی جگہ جگہ تعریف کرتا تھا، اس کی بہت اچھی ہے۔ اب تو حسن کی تعریفیں کرنے والے نوجوانوں سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ کیسی کیسی تعریفیں کرتے، کبھی زلفوں کی تعریف کرنا، کبھی ان کے گالوں کی، کبھی ان کے ہونٹوں کی، کبھی ان کی چال چلن کی، بہرحال الگ الگ تصورات میں تعریفیں بادشاہ کرتا تھا۔ جب بادشاہ تعریف کرتا تو وہ باندی مسکراتی، یہاں تک کہ کیا ہوا، باندی نخرے دکھانا شروع کر دی، ناز و نخرے کرنا شروع کر دی، بادشاہ کا مذاق اڑانا شروع کر دی۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، اپنے وزیر کو بلا کے بولا یہ جو باندی ہے اس سے میرے کو بڑی محبت ہے، مجھے بہت اچھی دکھتی، میرا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہمیشہ، لیکن اس کی باتیں میرے دل کو چبھ رہی، اس کی باتیں میرے دل کو چبھ رہی۔ جب بھی میں کوئی اچھی بات بولتا ہوں تو آج کل ہم دیکھتے جتنے بھی لو میرج ہے اکثر کیا ہے، بڑی مصیبت زدہ ہوتی وہ،
کیوں بولے تو وجہ یہ ہوتی کہ محبت ہونے کے بعد کیا ہے، محبوب کے ناز و نخرے برداشت کرنا پڑتا. تو وہ وزیر وہی بولا، حضور دراصل بات یہ ہے آپ کی وہ معشوقہ ہو گئی، معشوقہ کے دل میں ڈر نہیں رہتا. جو محبت کرتا اس کے تعلق سے اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتا میں کچھ بھی کرے تو معاف ہے. جیسا ایک بچہ ہے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، دونوں بھی لاڈ کرنے والے ہیں، وہ بچہ کیا ہو جاتا، ضدی ہو جاتا. وہ بولتا میں کچھ بھی کرو، میرے والدین مجھے کچھ نہیں کرتے. تو یہ جو محبت ہے یہ کیا کرتی، غلامی کو اور اس کے حکم کو ختم کر دیتی. یہ ساری محبت دنیا کے لیے ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے، ان کی غلامی کو ختم کرنے میں نہیں ہے، غلامی کو اور پیدا کرنے میں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے حبیب سے محبت کرنے کے بعد بھی تھوڑی بھی بے ادبی اگر کرے تو تمہارے سارے اعمال کیا ہو جاتے، رائگاں ہو جاتے. وہاں بے ادبی نہیں کرنا ہے. محبت میں آ کے میں کچھ بھی کرتا ہوں تو ایسا نہیں چلتا. محبت میں آنے کے باوجود بھی ادب ہونا ہے. ادب کے تعلق سے جب کہا گیا ادب رہا تو ایمان ہے وہاں پر. اسی لیے باضابطہ واللہ محیط بالکافرین کہا گیا. اگر کوئی شخص محبت میں بھی بے ادبی کرا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. محبت میں بھی حق نہیں ہے بے ادبی کرنے کا. آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، وہ کرے. معشوقی آ گئی، غلامی چلے گئی، ہو جاتا ہے اکثر. آدمی محبت کرنے کے بعد کیا ہوتا، دھیرے 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 انہیں اس کے نخرے سہنے کے بجائے اتنا سہتا کہ اسی کو کیا ہو جاتا، پریشانی ہو جاتی. یہ شخص پہلے اچھا سمجھتا تھا زندگی، وہی زندگی مشکل ترین ہو جاتی انسان کو. اور طبیعتیں ملنا پڑتا. طبیعت اگر نہیں ملی، منافقوں کی طبیعت صحابہ سے نہیں مل رہی تھی. صحابہ اور منافق آپس میں اپوزٹ تھے. صحابہ ہر بات کو اخلاص سے کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے. اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی نصیحت فرمائے. ساری امت کے لیے یہ نصیحت پر عمل کرنا بہت آسان بھی ہے، اور نصیحت بہت چھوٹی، فائدہ بہت زیادہ ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک، تم اپنے دین کو خالص کرو، یکفی کا العمل القلیل، تم اپنے دین کو خالص کر لو. یعنی جو بھی کرتے دل سے کرو، اگرچہ کہ تمہارا کو چھوٹا کام کافی کر دیتا. کام چھوٹا کیوں نہ ہو، سونا ہے اتنا ہے بس ہے. اتنا زیادہ رولڈ گولڈ آنے سے اتنا سونا لانا کافی ہے. آدمی شہد ہے، ایک چھوٹا سا 100 گرام شہد لانا اچھا ہے، اور نخلی جس میں گڑ ملا ہوا ہو وہ 1 kg لانے سے یہ بہتر ہے. اخلاص کے ساتھ، خالص بن کر، محبت کے ساتھ، وفا کے ساتھ، دل کے صفائی کے ساتھ آدمی چھوٹا بھی اگر کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیتا ہے. مگر کیا ہے، خالص ہونا ہے، منافقت نہیں ہونا ہے، اس میں ڈنڈی مارنا نہیں ہونا ہے. صحابہ کیا تھے، مخلص تھے اس معاملے میں. منافق کیا تھے، مخلص نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ منافقوں کو ذکر کر کے بتایا آنے والے دور میں ایسے لوگ بہت سے پیدا ہو جاتے جو بظاہر مسلمان بن کے رہتے لوگوں کے درمیان، لیکن ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی. تو ایک مشہور مقولہ ہے، جس طریقے سے دانا شخص نادان سے نفرت کرتا ہے، دانا شخص یعنی ہوشیار آدمی کن ذہن آدمی سے، مڈ آدمی سے نفرت کرتا ہے، ویسے ہی اس سے 100% زیادہ نادان آدمی دانا آدمی سے نفرت کرتا. ایک اچھا آدمی برے آدمی سے اگر نفرت کر رہا تو برا آدمی بھی اچھے آدمی سے کتنے فیصد نفرت کرتا، 100%. اس مثال کو سمجھانے کے لیے حکایت کے ذریعے سے بتایا گیا. ایک شخص تھا، کوا اور طوطے کو کیا کر دیا، ایک پنجرے میں ڈال دیا، کوے کو اور طوطے کو. اب پنجرے میں ڈالنے کے بعد وہ طوطا بڑا حسین و جمیل، اس کی چونچ لال، اس کے سارے پر بڑے خوبصورت ہرے، دیکھے تو دل کو خوش کرنے والے. وہ طوطا اندر آیا، کوے کو دیکھا، دیکھ کے بار بار اس کو بولنا شروع کر دیا، تو کتنا بدصورت ہے، تیرا رنگ کتنا جلا ہوا ہے، تجھے کوئی دیکھے تو اس کا دن خراب ہو جائے، تو اگر پکارے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھنا شروع کر دے، تو بڑا منحوس ہے. اس قسم کی باتیں کرتا تھا.
اب یہ کوے کو بڑی تکلیف ہوئی. کوا بولا بھائی تو خوبصورت ہے تو میں کیا کروں, میرے کو کیوں برا بول رہا, مجھے برا بولنے کی وجہ کیا ہے؟ تیری جگہ تو ہے, میری جگہ میں ہوں. جب طوطے کو اس کے ساتھ رہنے میں تکلیف ہو رہی تھی, اس سے کئی حصے زیادہ کوے کو بھی تکلیف ہو رہی تھی اس کے ساتھ رہنے میں. وہ یہ سوچ رہا تھا میں زندگی بھر تو دور کی بات, تو مشرق میں ہے تو میں مغرب میں رہنا پسند کرتا ہوں, مجھے تیرے ساتھ رہ کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی, مجھے بھی دل آزاری ہو رہی, دل کو تکلیف ہو رہی. تو طبیعتوں کا ملن اگر نہیں ہوا, کیوں صحابہ تھے حضور کے نام پر اپنی جان دے رہے تھے, ہنستے ہنستے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال حضور کے قدموں پہ لٹا دیے, کئی صحابہ اپنے اولاد کو لٹا دیے, خود اپنی جانوں کو لٹا دیے ہنستے ہنستے, اور مرتے وقت بولے یا رسول اللہ ایک جان ہے کیا, اگر 100 جان ہوتی تو بھی میں آپ پر قربان کر دیتا. آپ یہ باتیں کب محبت ہے تو تب ہے. اگر آدمی کے دل میں نفرت ہے تو وہ کیا کہتا ہے, ساتھ بیٹھنے میں بھی کیا محسوس کرتا ہے اسے. اسی لیے قرآن میں ذکر کیا گیا, منافقین جب نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے, کس کے پیچھے؟ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کاہلی برتتے تھے, ان کو سستی آتی تھی, وہاں بھی اچھا نہیں دکھتا تھا. اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں اگر آدمی میں عقیدت ہے تو آدمی کو حسن یوسف سب سے زیادہ حسین نظر آتا ہے. عقیدت اگر ہے, دل کی آنکھ ہے, حسن یوسف سب سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے. اگر منافقت ہے تو حسن یوسف بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ان خوبصورت ہی آنکھوں میں چھپی ہوئی نہیں ہوتی, کس میں رہتی؟ دل و دماغ میں رہتی. آدمی اگر محبت کرا تو اس کو کیا ہے, باضابطہ طور پر انہیں محبوب اچھا دکھتے رہتا ہر جگہ. ان کے پیر, ان کے تلوے, ان کے نقشے, آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے محبت کرنے والے ہیں. لوگ نالین پاک کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں, جو حضور کا نالین ہے. مدینے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, نعتیں سن کے خوش ہو جاتے ہیں, حضور کی تعریف سن کے خوش ہو جاتے ہیں. کیوں کہ حضور سے محبت ہوتی. اگر نہیں ہے, وہی دیکھیے جو لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہے, ان کے سامنے حضور کا نام لیے تو تکلیف ہوتی, مدینے کا نام لیے تو تکلیف ہوتی. کیوں تکلیف ہوتی؟ کیونکہ ان کے دل میں عقیدت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. اسی لیے منافقین کے لیے ذکر کیا گیا. منافقین کی حالت کیا ہے؟ او کسجب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. تو موسلا دھار بارش جب ہوتی ہے تو اس وقت کیا آسمان سے جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چمک بھی آتی ہے, گرج بھی آتا ہے, اور اس سے گھبرا کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ, موت سے ڈر کر, صواعق سے ڈر کے اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کانوں کے اندر تاکہ اس سے بچ سکے. لیکن اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین, انگلیاں ٹھوس لینے سے کچھ نہیں ہوتا, آنکھ بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی. سورج دکھ رہا, میں آنکھ بند کر لیتا ہوں, سورج غائب ہو جاتا, ایسا تو نہیں ہوتا. صرف نظر کرنے سے حقیقت بدلنے والی نہیں ہے. آدمی اپنے آنکھ موچ سکتا لیکن سامنے والی چیز ہٹ کیسے سکتی. اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ سارے کافروں کو گھیرا ہوا ہے, سب کو برابر دیکھ رہا ہے. مومنوں کے لیے ہمت کی بات ہے. اگر ایسے جب کبھی حالات پیدا ہوں تو مومن پریشان نہیں ہونا ہے, کیا اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی پریشانی ہو رہی, اسلام کی خلافت اتنی بغاوت ہو رہی, اسلام کے خلاف میں ایسی باتیں ہو رہی, اللہ تو ہے, کیا بھی کر رہا نہیں. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو گھیرا ہوا ہے, ان کے پاس کیا حالت ہے, کیا ہو رہی, برابر سزا کا وقت ہوتا. اور اللہ سے بچ کے کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا. قرآن میں ہے این المفر کلا لا وزر, کہاں بھاگو گے, بھاگ بھی نہیں سکتے تم, کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے. آدمی اپنے آپ سے بھاگ سکتا, اللہ سے کیسا بھاگتا, کہیں بھی بھاگ سکتا نہیں. اسی لیے بتایا گیا واللہ محیط بالکافرین. اس آیت کا لب لباب کیا ہے؟ یہ ایک کہاوت ہے. کہاوت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتوں کو سمجھا دیا. بارش کا معاملہ ہو, وہ اوپر سے جو بھی چیز برستی ہے اس کو بارش ہی کہتے ہیں, چاہے وہ برف ہو, چاہے وہ اولے ہوں, چاہے وہ خطرات ہوں, چاہے وہ پاری کی شکل میں ہو یا موسلا دھار آئے, تمام چیزیں. لیکن اوپر سے آنا یا آسمانی چیزوں سے تعلق رکھنے والی ہے, یہ کہہ کر من السماء کہا گیا. آج کا کوئی سائنسدان یہ کہنا آسمان سے کہیں پڑ رہا پانی, آسمان سے کہاں برس رہا پانی, زمین کا پانی اوپر گیا تو اوپر جانے کی وجہ آسمان میں رہنے والا سورج ہے, سورج کی تمازت سے ہی اوپر گیا, اسی لیے اس کا نام دیا گیا. کبھی سبب کو مسبب کا نام دیتے, کبھی مسبب کو سبب کا نام دیتے. ایک چیز بول کر ایک چیز مراد لیا جا سکتا ہے. تو یہ قرآن کی اپنی بلاغت ہے,
اس کی فصاحت ہے، اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو قرآن کے جتنے بھی تمثیلات قرآن ہے، متشابہات قرآن ہے، حکایات قرآن ہے، یہ جتنی بھی قرآن کے قصص ہیں، ان کو بہترین طریقے سے سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔